امریکی حملے پر ایران کی جوابی کارروائی۔ ایران نے قطر میں امریکی اڈے پر میزائل داغ دیے۔ خبر ایجنسی کے مطابق قطر کے دارالحکومت دوحہ میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ ایران نے قطر میں امریکی اڈے پر میزائل داغے ہیں اور یہ جوابی کارروائی ہے اور امریکی حملے پر ایران کی جوابی کارروائی۔ ایران نے قطر میں امریکی اڈے پر میزائل داغ دیے۔ خبر ایجنسی کے مطابق قطر کے دارالحکومت دوحہ میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ امریکی حملے پر ایران کی جوابی کارروائی۔ ایران نے قطر میں امریکی اڈے پر میزائل داغ دیے۔ خبر ایجنسی کے مطابق قطر کے دارالحکومت دوحہ میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ امریکی حملے پر ایران کی جوابی کارروائی۔ ایران نے قطر میں امریکی اڈے پر میزائل داغ دیے۔ خبر ایجنسی کے مطابق قطر کے دارالحکومت دوحہ میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ امریکی حملے پر ایران کی جوابی کارروائی۔ ایران نے قطر میں امریکی اڈے پر میزائل داغ دیے۔ خبر ایجنسی کے مطابق قطر کے دارالحکومت دوحہ میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی امریکی حملوں کی شدید مذمت۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کے تنازع میں سخت رد عمل دیں گے اور اسرائیلی سنگین غلطی کا ذمہ دار قرار دیا، اور انہوں نے کہا کہ امریکہ نے اتوار کو ایران کے 3 اہم جوہری تنصیبات فرو، نتنز اور اصفہان پر فضائی حملے کیے تھے اور اس کی جوابی کارروائی میں امریکی حملے پر ایران نے جوابی کارروائی کی ہے اور اسی کی جوابی کارروائی میں قطر میں امریکی اڈے پر میزائل داغے ہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق قطر کے دارالحکومت دوحہ میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ ایرانی حملوں کے پیش نظر قطر اپنی فضائی حدود پہلے ہی بند کر چکا ہے اور اس وقت آپ کو بڑی خبر دے رہے ہیں کہ امریکی حملے پر ایران کی جوابی کارروائی۔ ایران نے قطر میں امریکی اڈے پر میزائل داغ دیے۔ خبر ایجنسی کے مطابق قطر کے دارالحکومت دوحہ میں دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئی ہیں۔ اس سے پہلے امریکہ نے آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کے تناظر میں آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کرتے ہوئے ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا تھا اور اتوار کی رات کو ایران کے 3 اہم جوہری تنصیبات فرود اور نتنز اور اصفہان پر فضائی حملے کیے تھے اور یہ کہا گیا تھا کہ ہم نے بہت عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے اور ایک عظیم کامیابی حاصل کی ہے، اور اسی کے جواب میں ایران کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم جوابی کارروائی کا حق رکھتے ہیں، جو کہ سلامتی کونسل میں بھی اس بات کی یقین دہانی اس بات کی حوالے سے گفتگو کی گئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ روس کے ساتھ بھی ایرانی وزیر خارجہ نے ملاقات کی اور دیگر ممالک کے وزراء خارجہ سے بھی ملاقات ہوئی، اور آج کی یہ بڑی خبر ہے کہ امریکی حملے پر ایران کی جوابی کارروائی۔ ایران نے قطر میں امریکی اڈے پر میزائل داغ دیے ہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق قطر کے دارالحکومت دوحہ میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں اور ایرانی حملوں کے پیش نظر قطر اپنی فضائی حدود پہلے ہی بند کر چکا ہے اور یہ اب تک کی بڑی کارروائی ہے، اور ایران نے ایرانی حملوں کے پیش نظر قطر اپنی فضائی حدود پہلے بند کر چکا، اور ایران نے عراق میں بھی امریکی اہداف کو نشانہ بنایا ہے، اور اس وقت جیسا کہ پہلے کہا گیا تھا ایران کی جانب سے کہ کسی بھی جارحیت کی صورت میں اور امریکہ کی ملوث ہونے کی صورت میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا جائے گا، تو آج امریکی جارحیت کے پیش نظر امریکی جارحیت کے ہونے کے بعد جس طریقے سے امریکہ نے ایران کی 3 اہم جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا، تو اس کے بعد ایران نے بھی جوابی کارروائی کی ہے اور امریکی حملے پر ایران کی جوابی کارروائی ہوئی ہے یہ، اور ایران نے قطر میں امریکی اڈے پر میزائل داغ دیے ہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق قطر کے دارالحکومت دوحہ میں دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئیں اور ایران نے عراق میں بھی امریکی اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ دفاعی تجزیہ کار خواجہ عبد المتین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خواجہ عبد المتین صاحب، ایران نے اپنا حق دفاع استعمال کرتے ہوئے امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے، جیسا کہ پہلے بھی کہا جا رہا تھا کہ اگر امریکہ نے اسرائیل کا کسی طریقے سے ساتھ دیا تو امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا جائے گا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایران کی 3 جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا اور پوری دنیا میں کہا کہ ہم نے بڑی عظیم کامیابی حاصل کی ہے اور ایک بڑی کارروائی کی ہے، اور اس کے نتیجے میں آج ایران نے امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے۔ مشرق وسطیٰ کا پیش خیمہ کس طرح بنتا ہوا دیکھتے ہیں آپ؟ جی بالکل، ایران نے جیسا کہ پہلے آپریشن لانچ کیا تھا وعدہ سعادت، اس بار بھی انہوں نے امریکن حملوں کے بعد یہ وعدہ کیا تھا، یہ عہد کیا تھا کہ ہم اس کا منہ توڑ جواب دیں گے، اور بالخصوص جو مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے اڈے ہیں ان کو نشانہ بنائیں گے، اور انہوں نے اپنے وعدے اور عہد کے مطابق قطر میں امریکی اڈے کو نشانہ بنا کر
وعدہ صادق کے مطابق اپنا ایک اور وعدہ سچ کر دکھایا ہے، اور بالکل ایران اس کو جواب دینے میں حق بجانب ہے۔ یونائٹڈ نیشن کا چارٹر بھی ایران کو پورا حق دیتا ہے کہ جو امریکہ نے جارحیت کی تھی اس کا جواب دے، اور آج بھرپور طریقے سے ایران نے، کیونکہ امریکہ تو بہت دور بیٹھا ہوا ہے لیکن اس خطے میں اس کے مفادات جگہ جگہ بکھرے پڑے ہیں، جو ان کی تنصیبات بھی ہیں ادھر ہی ہیں، تو بالکل ایران نے آج اپنے وعدے کے مطابق امریکن اڈے کو نشانہ بنا کر نہ صرف امریکہ کو یہ پیغام دیا ہے بلکہ پوری دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر آپ ایران کی سالمیت خود مختاری کو پامال کریں گے تو ایران کسی صورت بھی چپ نہیں بیٹھے گا، اور وہ اپنا حق دفاع استعمال کرتا ہوئے دشمن کو منہ توڑ جواب دے گا۔ اور آج جو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ایران نے میزائل حملے کیے ہیں، ابھی جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں تو وہ اس بات کا پیش خیمہ ہے، پہلے امریکہ نے جارحیت کا راستہ اختیار کیا، آج ایران نے اپنا حق دفاع استعمال کرتے ہوئے امریکن اڈوں پر حملے کر کے اسے منہ توڑ جواب دیا ہے۔ جیسا کہ پہلے کہا جا رہا تھا کہ امریکہ ایران اسرائیل جنگ میں فریق نہ بنے، اگر وہ فریق بنے گا تو مشرق وسطیٰ کا جو پورے کا پورا خطہ ہے اس کو آگ میں دھکیل دیا جائے گا۔ پوری دنیا اس بار خدشے کا اظہار کر رہی تھی کہ امریکہ اس جنگ میں شریک نہ ہو۔ جو تیسری عالمی جنگ کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں، اس کا آغاز امریکہ نے کیا ہے۔ ایران اگر جواب نہ دے تو پھر کیا کرے؟ وہ کہ جو ایران کا دشمن ہے اس کی مثال 100 سر والوں جانور کی طرح ہیں، کیونکہ اگر ایک سر کچلیں گے تو اس کے 99 سر ابھی باقی ہیں، لیکن جتنا بھی ایران کے پاس طاقت ہے، جہاں جہاں تک ان کے میزائلوں کی رسائی ہے اور جہاں جہاں اس خطے میں جو ان کی دسترس میں آتے ہیں امریکن مفادات، اس کو تو ایران بالکل نشانہ بنائے گا۔ تو یہ تمام تجزیہ کار اس خدشے کا اظہار کر رہے تھے کہ ایران اپنا حق دفاع ضرور استعمال کرے گا۔ تو پھر اس کا جو بھی جنگ پھیل رہی ہے مختلف ممالک میں، اس کا ذمہ دار امریکہ ہے، جس نے رات کے اندھیرے میں ایران کے 3 شہروں پر جو جوہری سائٹس کو نشانہ بنا کر اس جنگ کے پھیلاؤ میں اہم اور مرکزی کردار ادا کیا ہے۔ سلامتی کونسل کا بھی اجلاس ہوا اور جو سیکرٹری جنرل ہیں یونائٹڈ نیشن میں، وہ فریقین پر زور دے رہے ہیں کہ جنگ بندی کریں۔ ایک فریق جارح ہے، وہ رات کے اندھیرے میں ایک ملک کی سالمیت کو پامال کرتے ہوئے اور ایک خدشے کی بنا پر ایران پر حملہ آور ہوا ہے۔